وہ دو نوکر تھے اس کو قتل کرنے کے لیے. تو بیٹے نے پوچھا مجھے کیوں قتل کرنے جا رہے ہو؟ کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے 12 سال تک اب تک تم نے شاعری نہیں کی ہے. اس نے فوراً فی بدی جو اشعار کہے ہیں قفا نبکی من ذکرا حبیب ومنزل بسخط اللواء بین الدخول فحوملی فضوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجدها من جنوب وشمالی. لمبے قصیدے ہیں میں بعد میں سناؤں گا, بعد میں ٹائم اتنا نہیں ہے. بہرحال اس نے فی بدی جب وہ اشعار کہے تو دوڑے دوڑے حضرت آپ کس شک میں پڑ گئے, آپ ہی کا نطفہ ہے, آپ ہی کا نسب ہے. یہ اس پس منظر میں عرب شعر و شاعری کے دل دادا اس بوڑھے باپ نے دل ہی دل کے اندر چند شعر کہے تھے. ادھر جبرائیل آ گئے اللہ کے نبی کے مجلس میں. یا رسول اللہ, وہ جو صحابی آ رہے ہیں آپ ان باپ بیٹوں کا مقدمہ قضیہ مسئلہ بعد میں سلجھانا, پہلے اسے وہ اشعار سنے جو اس نے بھی دل میں کہے ہیں. تو صحابی بعد میں جب آئے, ان کے بیٹے پہلے سے جو کمپلینر تھے, کمپلین کرنے والے پہلے سے موجود تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا او بھائی یہ جبرائیل آئے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کہ ابھی ابھی تم نے دل ہی دل کے اندر کچھ شعر کہے ہیں, ذرا وہ سناؤ. یا رسول اللہ وہ تو میں نے خیالات کی دنیا میں چند ایک اشعار چند ایک باتیں کہیں, الفاظ کا تانا بانا بھی نہیں بنا, بس خیالات کی دنیا میں کچھ باتیں کہیں وہیں کھو کر کے رہ گئی, وہ تو زبان پر بھی نہیں آئی. یعنی نہیں اللہ نے سنی ہے, میں اللہ کا علم بتا رہا ہوں. دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے خیالات اللہ نے اس کو بھی سنا. اللہ نے سنا ہے, فوراً انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کا رب ہے کہ ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے. کہنے نہیں تم پہلے شعر سناؤ بعد میں تمہارا فیصلہ کروں گا. تو ان صحابی نے شعر سنائے. بس یا رسول اللہ میں نے تو چند باتیں کہی تھیں. غدوتک مولودا وعنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بسقم لیلۃ بسقمک الا ساحرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها متى ما فيك قلت أملوا جعلت جزائي غلظة فوادة كأنك أنت المنعم المتفضل. بہت دردناک اشعار ہیں, میں نے کبھی آج تک ان اشعار کا ترجمہ نہیں کر سکا, بہت کوشش کرتا ہوں, کمزور دل کا انسانوں پھگر دیتا ہے. اتنا درد ہے ان اشعار میں, اتنا درد ہے پگھل جاتا ہے انسان. میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کر سکا تو اللہ کے فضل سے, نہیں کر سکا تو میری اپنی کمزوری ہوگی. پہلے شعر کا ترجمہ سنیے. بیٹا تجھے پتا ہے جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا. ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت پر اپنا درد بیان کر رہا ہے. تجھے پتا ہے جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. بیٹا تیرے لیے جینا شروع کیا, جو کمایا بیٹا تیرے لیے, جو بچایا بیٹا تیرے لیے, تیری ایک مسکراہٹ کے لیے بیٹا ساری زندگی خوشیوں کا سودا کر دیا, اپنی سینے کو چیر کر قبرستان بنا دیا, ساری خوشیاں اندر دفن کر دی. تجھے خوشی پہنچانے کے لیے, تجھے ایک راحت پہنچانے کے لیے بیٹا کتنی دکھوں کی چکیوں میں پستے رہے. تیری مسکراہٹ کی خاطر بیٹا ہم اپنا درد بھول گئے. بیٹا ان اشعار میں اتنا درد ہے, جتنے درد اس میں ڈال لیں وہ کم ہے. ماں باپ ایسے ہی کرتے ہیں. بیٹا تجھے کھلونا دینے کے لیے, میرا اپنا اضافہ ہے, بیٹا تجھے کھلونا دینے کے لیے کھلونا, تو عید کے دن کھلونے کی ضد پہ رہا, مجھے ریموٹ والی گاڑی چاہیے. ہم نے اپنی عید کے کپڑے نہیں سلائے بیٹا, صحیح ہے.
ہے ایسے ماں باپ؟ دل ہی دل میں بتائیں ایسے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے عید میں کپڑے نہیں سلائے؟ صحیح ہے، میں بہت سارے دنوں کی ترجمانی کر رہا، جو یہ راز جانتے ہیں اللہ جانتا ہے، بندے جانتے ہیں، بہت ساری عید میں اپنے آپ کو بہلا لیا، کوئی بات نہیں، اگر کپڑے نہیں سلا سکے، بچے کھیلیں گے، بچے اچھا کپڑا پہنیں گے۔ بیٹا تجھے کھلونا دینے کے لیے ہم ماں باپ اپنی خوشیاں قربان کر دی، تجھے ٹھنڈی چھاؤں دینے کے لیے بیٹا ساری زندگی دھوپ سے لڑتا رہا، 50 سال تک ایک بوڑھا ہو جاتا، وہ دھوپ میں جا کے مزدوری کرتا ہے، اسے بوریاں اٹھایا نہیں جاتا، اسے مزدوری نہیں کی جاتی، وہ بیچارہ چوراہے پر کھڑا، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، جانتا ہوں، جو اس آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بیگاری پر مزدوری پر لے کے جائے، 500 روپے دن کی مزدوری ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں مجھے مزدوری پر لے جاؤ، بھلے مجھے آدھے دن کی مزدوری، کام مجھ سے دن بھر کا کروا لینا، مزدوری آدھے دن کی دے دینا، میرے بچے ہیں، 4 بچیاں ہیں میرے، صحیح ہے بیٹا، تیری خاطر ساری زندگی دھوپ سے لڑتا رہا، تجھے میٹھی نیند سلانے کے لیے بیٹا نائٹ ڈیوٹی کی ہے، راتوں رات جاگا ہے، تجھے ایک کھانسی آ جاتی بیٹا، ایک کھانسی، ایک بیماری ہمیں اتنا بدگمان کر دیتی، محبت اتنی زیادہ تھی، بدگمانی موت تک پہنچا دیتی، ارے کہیں کچھ زیادہ نہ ہو جائے، لاکھوں قسم کے شکوک و شبہات میں ڈال دیتی، کہیں بیٹا ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ارے ڈاکٹر بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ، رکشہ بلاؤ، مولوی صاحب کے پاس لے کے جاؤ، دعا کراؤ، دم کرو، میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا رخت جگر ہے، بیٹا تجھے کندھے پر بٹھا دے، تجھے سر پہ بٹھا دے، تیرے لیے گھوڑا بن کے چلا گیا، تیری خدمتیں کرتے رہے، اس امید میں، اچھا ایک دن ایسا نہیں ہوا بیٹا، ایک دن کی بات نہیں، کہانی ایک دن کی نہیں ہے، ایک رات نہیں جگے بیٹا، ساری زندگی تیرے لیے جاگتے رہے، تھکتے رہے، ہڈیوں میں درد اتر گیا بیٹا، ہڈیاں درد کرنے لگی، بیماری کا گھر بن گئے، ہم بھولتے چلے گئے، تو تناور ہوتا گیا، ہماری کمر جھک گئی، تیری کمر سیدھی ہو گئی، ہمارے بازو لڑکھڑانے لگے، اور تیرے ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی، جان آ گئی، تو تناور درخت بن گیا، اور ہمارے پتے خوش ہو گئے، جھڑ گئے، ہمارے جسم سے سارا پانی نکل گیا، سارا رس ہم نے تیرے اندر ڈال دیا، یہ سوچ کر بڑھاپے میں تیرا پانی میرے کام ہے، بڑھاپے میں تو میری لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا، ایسے میں تجھے لے کے چلا، تجھے کندھے پہ بٹھایا تھا، تجھے سر پہ بٹھایا تھا، تو میری انگلی پکڑ کے لے کے چلے گا، آج میں نے تیرا 1 روپیہ خرچہ کر دیا، تو نے نبی سے شکایت لگا دی، صحیح ہے، 1 روپیہ خرچہ کر دیا، تو نے نبی سے شکایت لگا دی، تجھے اور کوئی نہیں ملا، بیٹا میں اس غلط فہمی میں تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں نا، حقیقت تو یہ ہے ہم تیرے نوکر تھے، تو ہمارا مالک تھا، ہم نے تجھے شہزادوں جیسا کھا لیا، صحیح، غریب باپ، مزدوری کرنے والا باپ اپنی بچیوں کو رانی جیسا پالتا، پلکوں پہ پالتا، کندھوں پہ بٹھاتا ہے، اور اسی کی بچی وہ آگے چل کے کہتی ہے ابا میں اس سے نہیں، اپنی مرضی سے شادی کروں، میں کیا دکھ بتاؤں، وہ بوڑھا باپ اپنا، اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، خود اتنا درد ہے ان اشعار میں، ہمارے نبی کا یہ حال تھا، ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا، دھکا دے، نکل جائے یہاں سے، انت ومالک لی ابیک، اس بچے کو نکالا، نکل یہاں سے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو خیر میں دیکھو جذباتی ہو گیا، مجھے معاف کر، آپ جس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اس سے ہٹ کر یہ بات تھی، میں یہ کہہ کچھ اور رہا تھا، بات کہیں اور چلی گئی، میں جذبات میں تھوڑا سا بہ گیا، میں عرض یہ کر رہا تھا اس کے دل کا درد تھا جو اللہ نے عرشوں پر سنا، دل کی تختی کو اللہ نے پڑھا، وہ رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا بہتر جانتا ہے، ہمارا ہر بہتر جو اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے اس نے اپنے علم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری بہتری کے لیے بتایا ہے کہ وہ میرے بندو تم میری مخلوق ہو، میری مان کے چلو، تمہیں کامیاب کر دوں گا، یہ علم اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا، اور اللہ کا کمال دیکھیں، اللہ کا معجزہ دیکھیں، جس دور میں، جس زمانے میں جس چیز کا عروج تھا، اٹھان تھا، اللہ نے ہر نبی کو اسی زمانے میں اس مقابلے کی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، مقابلے کی چیزیں بالکل، مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آہن گری کا دور تھا، لوگ لوہے پر بڑی محنت کرتے تھے، اور لوہے سے زرہیں بنانا، چیزیں بنانا طرح طرح کی،
اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزہ دیا وہ کیا دیا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے وہ نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا، وہ جس طرح چاہتے ڈھال لیتے. اور آگے چلے آئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوئی دور تھا، گھر گھر میں جادوگر، فن جادو، جو دیکھو جادو سیکھ رہا کر رہا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا زبردست عصا دیا، کرشماتی عصا دیا، وہ پھینکے تو سانپ بن جائے، روشنی بھی دے، پتے بھی جھاڑے، بکری بھی ہانکے. یہ اللہ نے اس زمانے میں اس اٹھان کو توڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ دیا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ عام انسان نہیں ہے، پیغمبر ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں میری طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، ان کی بات مانو، جو ان کی بات مانے گا وہ میری بات مانے گا. اللہ براہ راست کسی سے بات نہیں کرتے. اور نیچے اتر آئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حسن کا بڑا دورہ تھا، بول بالا تھا، حسیناؤں کے تذکرے تھے. اللہ رب العزت نے حسن یوسف علیہ السلام کا حسن جب بازار میں آیا سارے چراغ بجھ گئے، اندھیرا چھا گیا یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے. اور نیچے آئے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا جادو ہوتا تھا، گھر گھر اطباء پر، جعلی موز، بقرادوز، عجیب قسم کے حکیم اطباء، ہر بیماری کا علاج انہوں نے نکال لیا تھا. 3 قسم کی بیماری کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. نمبر 1 کوئی پیدائشی اندھا ہو، اس کا علاج ان کے پاس نہیں. نمبر 2 کوئی کوڑھ کا مریض ہے، اس کا ان کا علاج نہیں. نمبر 3 موت کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزہ دیا وہ زبردست کمال کا معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مارتے، اللہ کے حکم سے اڑ جاتا، بات کرنے لگتا. پیدائشی نابینا ہوتا، اس کے ہاتھوں پر انگلیاں پھیرتے، وہ اس کی بینائی آ جاتی، وہ دیکھنے لگ جاتا. کوڑ کا مریض ہوتا، ہاتھ پھیرتے، اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا. یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کو سچ سمجھانے بتلانے کے لیے اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ کہ لوگ سمجھیں کہ عام انسان نہیں ہے، پیغمبر ہیں. نبی کے زمانے میں شعر و شاعری کا، زبان و بیان کا بہت دور تھا، قدم قدم پر مشاعرے ہوا کرتے تھے، شعر و شاعریاں ہوا کرتی تھی. بلکہ میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، نبی کے زمانے سے پہلے دور چلا آ رہا تھا، لوگ شعر و شاعری کرتے، نظم لکھتے، جس کا شعر سب سے زیادہ اچھا ہوتا، جس کا قصیدہ سب سے زیادہ عمدہ ہوتا، وہ بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا. ہر سال ایک میلہ ہوا کرتا تھا مکہ میں، اس میلے میں لوگ شعر و شاعری لکھ کے لایا کرتے تھے. جس کا شعر سب سے اچھا نکلتا اس قصیدے کو اتارا جاتا اور یہ شعر وہاں چسپاں کر دیا جاتا، لٹکا دیا جاتا. جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا، امرؤ القیس کے اشعار دہائیوں تک، 10 سال تک کعبہ کی دیوار پر لٹکے رہے، اس کے ٹکر کا کوئی شعر کوئی کلام پیش نہیں کر سکا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا، ایسا معجزہ کہ عقلیں حیران رہ گئی کہ نہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی طاقتور ذات کا کلام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، عربی سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں. عتبہ بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بلکہ اس کو بھیجا گیا، لوگوں نے پری پلان بھیجا، جاؤ نبی سے مقابلہ کرو، ان کو ہرا کے آؤ، ان کو زیر کر کے آؤ. عتبہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بند کمرے میں ملاقات کی اور اس نے کچھ پیشکش کی. پہلے تو لالچ دی اور یہ بات کہی کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کیوں اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سب کچھ ہیں، یہ باتیں چھوڑیں. آپ دولت چاہتے ہیں، ان کنت تريد به مالا، آپ مال چاہتے ہیں، جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش. مالا ایک کام کریں، ہم آپ کو اتنا مال اکٹھا کر کے دے دیں گے، آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں گے. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ الشَّرَفَ، اور اگر آپ چودراہٹ چاہتے ہیں، اونچا رہنا چاہتے ہیں، لَا نَكْتُبُ أَمْرًا دُونَكَ، ہم آپ کو قاضی بنا دیتے ہیں شہر کا، آپ شہر قاضی ہوں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہی مانا جائے گا. اور اگر آپ عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، فَاخْتَرْ أَيَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ فَلْنُزَوِّجْكَ عَشْرًا، آپ جس عورت پر ہاتھ رکھ دیں ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں. آپ جو چاہتے ہیں، پلیز آپ یہ سب کام چھوڑیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا چھوڑیں. تو آپ نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں دین کی بات بتانے آیا ہوں، اللہ کا تعارف کرانے آیا ہوں، تم اللہ کو پہچانو. کہنے میں آپ سے مقابلہ کروں گا. ٹھیک ہے، پھر مقابلہ کرو. اس کے اندر جتنی صلاحیت تھی، جتنی طاقت تھی، اس نے اپنی ساری صلاحیت لگا دی، ساری طاقت جھونک دی.
جب یہ کہہ کے تھک چکا، اچھا باہر قریش مکہ انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ نبی کو ہرا کر کے آئے گا تو ہم پوچھیں گے کیا ہوا. جب یہ اپنی ساری صلاحیت لگا چکا، اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے کہا بھائی تم کہہ چکے ہو افرغت ابا الولید، تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ کہا میں کر چکا. کہا میں کچھ کہوں؟ کہاں کہو. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا جب آپ یہاں تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب آپ یہاں تک پہنچے ایسا چھلانگ لگائی وہ بے قابو ہو کر کانپ گیا، کب کبھی آ گئی فرجع قہقرا کانپ گیا، چھلانگ لگائی اور رسول اللہ کے منہ پر ایسا ہاتھ رکھ دیا لا شدک الرحیم لا شدک الرحیم، اللہ کا واسطہ آگے کچھ نہیں کہنا، اللہ کا واسطہ آگے کچھ نہیں کہنا، اور بھاگ کے باہر آیا. باہر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نبی کو ہرا کے آئے گا، اس کی تو ہوا نکلی ہوئی تھی. تو لوگ نے کہا کیا ہوا ابا الولید کیا ہوا؟ کہ یا معاشر قریش، او قریشیو جمع ہو جاؤ، اطیعونی اليوم وعصونی فی معبد، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج میری بات مان لو چاہے پھر میری بات کبھی نہیں ماننا. یہ جو نبی کلام پیش کر رہے ہیں انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان ایسا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا. میں شعر و شاعری کا شہنشاہ ہوں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کا کلام ہے. تم ان کے حال کے چھوڑ دو، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، اور اگر نہیں مانتے ان کو چھیڑو نہیں. انکم لتعلمون ان محمدا اذا قال شیئا لم یکذب، تم جانتے ہو محمد جب کوئی بات کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے. ان کی بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک غیر ایمان والا بھی قرآن سن کر کانپ گیا، پسینے پسینے ہو گیا، ماننے پر مجبور ہو گیا. اور ایمان والا، اللہ پر ایمان لانے والا، رسول اللہ پر ایمان لانے والا، قرآن پر ایمان لانے والا، جب اسے بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، شہنشاہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کی بات مانو، تو بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے ہاں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، کرتا ہوں، بعد میں کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے نبی ہر زمانے میں نبیوں کو معجزہ دیا. ہمارے نبی پر اللہ نے قرآن کو اتارا، عظیم الشان کلام، ابتدا سے انتہا تک، پیدائش سے پہلے زندگی کیسے گزارنا، زندگی گزارنے کے گر اللہ نے قرآن میں سکھائے. تفصیل سے اللہ نے بتائی زندگی ہونی کیسی چاہیے مومن کی، اور موت کیسے آنی چاہیے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، تفصیل. ہم نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسائل بنا ہوا ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل. ہر انسان بہت سارے مسائل کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے نہ اسے کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ پیشاب کا پتہ، نہ پیخانے کا پتہ، لاکھوں ضرورتیں اس کے ساتھ ہیں. جیسا جیسا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے مسائل، اس کی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ان مسائل کو بہت بڑا مسئلہ سمجھتا رہتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی بات مانے. اتنے سارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کہیں پیچھے رہ گیا، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل، کاروبار نہیں چلتا، بڑا مسئلہ ہے، بڑی ٹینشن ہے. مال نہیں بک رہا، بڑا مسئلہ ہے، بڑی ٹینشن ہے. رشتہ نہیں ہو رہا، بڑا مسئلہ، بڑا ٹینشن ہے. زمین کسی نے دبا لی، بڑا مسئلہ، بڑا ٹینشن ہے. بچوں کی نوکری نہیں لگ رہی، بڑا مسئلہ، بڑا ٹینشن ہے. شوگر ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑی ٹینشن ہے. بیماری آ گئی ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑا ٹینشن ہے.
یہ سارے مسائل جو میں نے بیان کیے 1 کروڑ اور مسائل جمع کر لیں، یہ سارے مسائل جمع کر لیں، اللہ فرماتے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسائل اصل آگے آنے والے ہیں، جو بڑے خوفناک مسائل ہیں، جو بڑے خطرناک مسائل ہیں، ان مسائل کی تیاری کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تم جن چیزوں کو مسئلہ سمجھے، خواب ہے، خواب کے اندر بندہ ڈر جاتا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں خواب میں ڈر جایا کرتا ہوں۔ خواب دیکھنے کے بعد مولانا صاحب کے پاس ہے، مولانا صاحب کچھ پانی دم کر کے دے دو، میں ڈراؤنا خواب بہت دیکھا کرتا ہوں۔ سارے دنیا کے مسائل، گھر نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے، ساری زندگی کرایہ پر گزار دی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے، چند سیکنڈ کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جس چیز کو تم پہاڑ بنا رہے ہو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے مسائل کی حقیقت کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تماشا ہے، یہ کھیل ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ جیسے مداری ڈگڈگی بجا رہا ہوتا ہے، تماشا کر رہا ہوتا ہے، عقل مند انسان، کہیں مقصد پر جانے والا انسان کبھی بھی وہ تماشا دیکھنے کھڑا نہیں ہوتا۔ جو بالکل فارغ ہو، جس کے پاس کوئی کام نہ ہو، 4 لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگتے ہیں، لیکن جسے جاب پہ جانا ہو، کام پہ جانا ہو، فیکٹری پہ جانا ہو، کاروبار پہ جانا ہو، پڑھنے جانا ہو، وہ دیکھ کر ارے بچے کھیل رہے ہیں، بس اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے اور نبی آ کے سمجھاتے او اللہ کے بندو تم کس کھیل تماشے میں لگ گئے ہو، جو اصل مقصد تھا، اصل حقیقت تھی، اصل مسئلہ تھا، اسے تم بھول بیٹھے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ کھیل تماشے میں لگا رہے، جیسے بچے مٹی کا گھر بناتے ہیں، بالو والو پر، ریت پر مٹی کا گھر بناتے ہیں، اور ان کا 2 دن کے بعد امتحان ہونا ہو، SSC کا پیپر ہو، 10ویں کا ایگزام دینا ہو، گریجویشن کا امتحان ہو، اور ماں باپ کان پکڑ کر کھینچ کے لے کے جائے بیٹا تو کھیل رہا ہے، تیرا امتحان ہے 2 دن کے بعد۔ بچوں کو کیسا لگے گا؟ بچے کیا سوچیں گے کہ ہماری خوشی پر یہ قدغن لگا رہے، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، ہمیں کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا، اور ماں باپ کو فکر ہے آگے اس کا بہت بڑا پیپر، اس کا کیریئر اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اگر یہ کھیل تماشے میں لگ گیا تو اس امتحان سے غافل ہو جائے گا، اگر خدا نخواستہ فیل ہو گیا تو اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا، اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے 1.25 لاکھ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ ساری دنیا اللہ کو بھول کر چیزوں میں لگی ہوئی ہے، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پیسوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اسی کے سامنے سجدے کرنا، پیسہ آئے تو خوش ہیں، چلا گیا تو ٹینشن ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں ارے ان ساری چیزوں کو چھوڑو، آخرت کی تیاری کرو۔ قوم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سننے والوں میں 2 طرح کا طبقہ ہے، ایک طبقہ تو سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے، ارے کچھ نہیں سب بیکار ہے، سب کہانی ہے، ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ارے کوئی زندگی نہیں موت کے بعد کی، یہ سب کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ کون آیا ہے مرنے کے بعد؟ ایک دفعہ مر گئے، کہانی ختم، دبا دیے گئے، جلا دیے گئے، اڑا دیے گئے، کہانی ختم۔ اور نبی کا علم کیا کہتا ہے، اللہ کا علم کیا کہتا ہے، نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹا رہا ہوں، اسی میں ڈال رہا ہوں، دوبارہ اسی سے تمہیں زندہ کروں گا، دوبارہ کھڑا کروں گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نبی بات سمجھاتے، قوم کانوں میں انگلیاں ڈال لے، ارے نہیں چھوڑو یہ سب بکواس ہے، بیکار ہے۔ ایک قوم تو زبان سے انکار کرتی ہے، اور ایک قوم ہے جو زبان سے نہیں کہتی، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے انکار کرتی ہے، نہیں ہم نہیں مانتے، چونکہ اللہ کی بات کا تو انکار کر نہیں سکتے، رسول اللہ کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ خاندانی مسلمان جو ہیں، پیدائشی مسلمان جو ہیں، تو عمل سے انکار کرتے ہیں،
اور جو لوگ زبان سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان باتوں میں کوئی دم خم نہیں ہے، سب افسانے ہیں، کہانیاں ہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں وما ہوا بالہزل، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہانی نہیں ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. تم سے پہلے بھی قومیں آئیں جنہوں نے نہیں مانا، میں نے دنیا میں انہیں پکڑا ہے، دبا دیا، دھسا دیا، ڈبا دیا، پتہ نہیں کیسے کیا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، جس کو تم افسانہ سمجھتے ہو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں حقیقت کیا ہے، مسئلہ کیا، اس کی تیاری کرو. الحاقہ، ملحاقہ، بہت بڑی حقیقت، اس کا جو مد ہے، جو کھینچنا ہے. وما ادراک ملحاقہ، اللہ نے ایسا ہتھوڑا مارا، ایسا جھجھوڑ کے رکھ دیا ہے. تمہیں پتہ بھی ہے تم سے پہلے بھی بڑے سیانے لوگ آئے، بڑی بڑی عقل والے، عمر والے، صلاحیت والے، طاقت والے. کذبت وعاد قوم بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون کا نام سنا ہوگا، ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. اللہ نے قرآن میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، پچھلی بھی قومیں آئیں جو بڑی نافرمان تھیں، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، شہنشاہ کی صلاحیتیں استعمال کر کر اللہ کے باغی ہو جانا، اللہ کی بات نہیں ماننا. تو اللہ کو غضب آیا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے سمجھایا، وہ بات نہیں مانے، وہ نبیوں کو چیلنج کرتے تھے. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. ارے آپ کہاں کی باتیں کرتے ہیں، کوئی پکڑ وکڑ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں ہونے والا، یہیں کی زندگی، یہیں کی موت، یہیں کا جینا، یہیں کا مرنا، یہیں کی عورت، یہیں کی عزت، یہیں کی کرسی، یہیں کا سب کچھ، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں. اللہ فرماتے نہیں موت کے بعد کی زندگی ہے. او نبی انہیں بتاؤ، قل ای وربی انہ لحق، قسم کھا کے اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا ہے یہ فیصلہ کن، بس ختم. اب اگر کوئی بات نہیں مانے گا کان کھول کر سن لے، اب اگر کوئی بات نہیں مانے گا اپنی مرضی سے وہ ہلاک ہوگا، اپنی مرضی سے وہ جہنم میں جائے گا. بتانے والے نے صاف سیدھا بتا دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ نے سامنے رکھ دیے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے رکھ دیے. پیغمبروں کا راستہ، رسولوں کا راستہ، جنت تک جانے والا، نافرمانوں کا راستہ، باغیوں کا راستہ، جہنم تک جانے والا. دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے فرمایا لو تمہاری مرضی ہے، ہم نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے. خدا نہیں بنایا ہے، خدا نہیں بننا، بندہ بنایا ہے. بندہ بن کے رہنا، میری شہنشاہی ماننا، اپنی مرضی سے